رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات پاک کے لیے. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے خالق کائنات بھی ہے. Islamic Speeches 89. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و عجم والی قوم مقام سیاہ الہ مقام سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطھا رازدار ما اوہا شاہد ما تبا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذویل احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل سے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں جن میں والدین کے حقوق سے متعلق حکم صادر ہوا. ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے حکم کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کی عبادت اس کا حق ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حق کے متصل والدین کے حق کو بیان کیا گیا. حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ ارشاد فرمایا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، ایک شخص نے عرض کی کہ حضور سب سے زیادہ میرے احسانات کا حقدار کون ہے، میں کس سے نیکی کروں؟ قال امہ کا، فرمایا تیری ماں.
کالا سما من، پھر کون؟ کالا امہ کا، فرمایا پھر بھی تیری ماں۔ کالا Islamic سما من، speeches عرض کی حضور پھر 89. کون؟ کالا امہ کا، فرمایا تیری ماں۔ کالا سما من، کالا ابا کا، فرمایا تیرا باپ، پھر اس کے بعد جو قریبی ہے، پھر اس کے بعد جو قریبی ہے۔ تو والدہ کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا 1 حق بیان کیا۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ماں اولاد کے لیے 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ ایام حمل کی تکلیف، عند الولادت وہ تکلیف، اور پھر تربیت کی تکلیف، اور والدین تیسری تربیت کی تکلیف میں تکلیف باپ برداشت کرتا ہے۔ اس لیے 3 حق ماں کے بیان کیے اور 4تھا حق جو ہے وہ باپ کا بیان کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، ماں کی خدمت میں بیٹا باپ سے اولویت دے۔ کوئی چیز باہر سے لے کر آئی تو پہلے ماں کو پیش کرے پھر باپ کو دے، لیکن حکم میں باپ کو ترجیح دے۔ یعنی اگر 2 باتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، ماں کہتی ہے یہ کرو، بیٹا کہتا ہے، باپ کہتا ہے یہ کرو، بیٹا پھنس گیا، اذیت میں مبتلا ہے، کیا کرے؟ ان میں سے ایک کی بات کو ماننا ہوگا، دونوں کی باتوں کو ماننا ممکن نہیں ہے کیونکہ باتیں مختلف۔ تو اب وہ کیا کرے؟ ماں کی بات مانے یا باپ کی بات مانے؟ اور ان میں سے ایک کو ماننا ہے کہ ضروری۔ اس وقت علماء نے کہا کہ اس وقت باپ کی بات کو ترجیح دے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا حاکم باپ ہے، ماں نہیں۔ تو حکم میں باپ کو ترجیح دے، خدمت میں ماں کو ترجیح دے۔ ویسے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں کہ وہ مصیبت میں پھنس جائیں۔ میں ایک مفسر کا قول پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں 40 سال گزر گئے ہیں، میں نے اپنی اولاد کو کبھی کوئی حکم ہی نہیں دیا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ میرے حکم کی نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ چونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس پہ والدین راضی ہو گئے سمجھ لو خدا اس پہ راضی ہو گیا، اور جس پہ والدین راضی نہیں ہیں چاہے وہ جتنے مرضی لمبے سجدے کرتا رہے، اس کا رب عرش کا رحمان اس پہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ارشاد کریں۔ فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متقیا، قال الا وقول الزور والشہادۃ الزور۔ حضور فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا کسی انسان کو قتل کرنا، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور حضور اس موقع پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے، وجلس وکان متقیا، آگے ہو گئے، اور حضور نے 3 مرتبہ اس بات کو کہا، اور پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا۔ تو یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے حضور نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو 1000 سال کی مسافت دور ہی ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن 4 اشخاص ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک قاطع الرحم، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، حالانکہ حکم ہے سل من قطعک وات من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ تو جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، مقدس رشتوں کو پامال کرتا ہے، بلکہ والدین کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیں، بعض اوقات والدہ اپنی بہن سے ناراض ہو جاتی ہے، باپ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اولاد کو کہتا ہے کہ نہ ملنا، اپنے جو ہے وہ چچا تائے سے نہ ملنا، ماں کہتی ہے اپنی خالہ سے نہ ملنا، تو اب کیا حکم ہے، ملیں کہ نہ ملیں؟ تو علماء نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ قطع رحمی حرام ہے، اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے، کہتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے، بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے، میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں، جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں، جب ماں نہیں ملتی تو خالہ اور ماموں میرے کیا لگتے ہیں۔
تو وہ ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو جو یہ چیزیں ہیں قطع رحمی نہیں کی جائے گی۔ علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے، چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے۔ تو 4 اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، ان میں سے قطع رحمی کرنے والا، دوسرا بوڑھا زانی، اور تیسرا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ حضور فرمایا یہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور ایک اور 4 اشخاص کی کہانی سنو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور 4 اشخاص کی جنت کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ عرض کی حضور کون کون؟ فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دیں اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، جنت میں جانے سے اس کو کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، محنت کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیٹوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں رہا۔ وہ بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی پرورش کے لیے اس نے محنتیں بلی کی اور ان کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شے رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے والدین اس پہ خوش ہوں، اس پہ راضی ہو جائیں۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ گناہوں کی دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ فرمایا یہ 4 شخص ایسے ہیں عمر، اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے تو ان 4 اشخاص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کو راضی رکھنے والا یقیناً اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہے۔ وہ بدبخت ہیں بیٹے جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اذن جہاد طلب کیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ حضور نے فرمایا احی والدا کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کالا نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ کالا ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے، باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے۔ آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف، یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لیے تڑپتے ہو، جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں، وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے؟ کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے، بلال حبش سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، سہیب روم سے آ گیا، اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا؟ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اویس کرنی نہیں آئے لیکن خیر التابعین کہلائے، آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ، بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عامر کو ملے اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، یہ عادت بنا لے، روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا۔ اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے تابعی، جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے، اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش کر دے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے، کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے، جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے، جا کے ڈھونڈا، تلاش کیا، اویس بن عامر ملے، حضور کا سلام کہا، بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے۔ یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو، اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے۔ تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو بدلا، کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا، تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے، کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے۔ اب دونوں حیران ہو گئے، کہا تم نے تو دیکھا میں نے تو دیکھا نہیں، تم بتاؤ نا، پھر میں تو گیا نہیں، مجھے کہتے ہو گیا نہیں، تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے۔ حیران ہیں، کہا حضور آپ ہی بتلائیے۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن حاضری اس کی تھی، وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے، کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں، تو مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں، اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ جنگلوں میں گھومتے رہے، 12 سال بیت گئے، ایک دن دوبارہ آئے، بستام کی سمت سے گزرے، خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں۔ تہجد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی، میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی، تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں۔ ساری رات کھڑے رہے، جب تہجد کا وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، دروازے کے قریب ہو گئے، ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے، تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے۔ حضرت بایزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے لگے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے، ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ جب ماں باپ جوان ہو، بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں، تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں۔ امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی، صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے، اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، اب یہ حالت ماں باپ پر آ گئی اور بچے کی طرح مزاج چڑچڑا ہو گیا۔ زمانے کے حالات بدل گئے لیکن ماں کی پرانی، باپ کی وہ پرانی روش ہے،
وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے. یہ آزمائش کے دن ہے, یہ امتحان کے دن ہے. اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تعظیم کون کرتا ہے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر, اگر تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, دونوں پہنچ جائیں, یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں, تو پھر ان کی تو نے تعظیم کرنی ہے. کیا کیسے تعظیم کرنی ہے؟ فلا تقل لہما اف, تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا. حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا. انہوں نے 12-13 اقوال بیان کیے ہیں, لیکن 2 قول. فرماتے ہیں اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو, صاف رہتا ہو, مٹی پڑ جائے, ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے, تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں. تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے. ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو. دوسری بات آپ فرماتے ہیں اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بول و براز چارپائی پہ نکل جاتے ہیں اور انسان ان کو اٹھا کے ان کی خدمت کرتا ہے, صفائی کرتا ہے, کپڑے بدلتا ہے. انسان کی طبیعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکروہ اور ناپسندیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے. وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی, وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چارپائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے. تو بندہ اپنے جو ہے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے. تو اف کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے. اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو. یہ ہے اف کا زمرہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا. ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ, لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضرت امام حسن فرمانے لگے, عرض کرنے لگے, امی میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لقمے پہ ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لقمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں. اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا. یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے, اف تک نہ کہو. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے. وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے, تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دقیانوسی کا تانا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے, انہیں کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے, اور ان کے فیشنوں کو مسترد کرتے ہیں. علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ضابطے ہیں ان ضابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی, اللہ کی اگر معصیت ہوتی ہو, لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے. تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور ان سے بات اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے, نرمی کی وجہ سے. جب جانور زمین کی طرف رخ کرتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے, تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح وہ جانور عزت سے اپنے بازو سکیڑ لیتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے, والدین کے سامنے
تیری اکڑ، تیرا عہدہ، تیرا منصب، تیری شانیں، تو بڑا اونچا ہے، لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں، تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں، اونچی کرسیوں پہ تو بیٹھتا ہے، لیکن وہ سب وہاں چھوڑ دے اور ماں کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، باپ کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، وہاں اپنی اس کسی چیز کا لحاظ رکھ، پرندہ اوپر کو اڑے تو پر کھولے، لیکن جب نیچے آئے تو پروں کو سمیٹ لے، تیرا عہدہ، تیرا منصب باہر رہے، جب ماں باپ کے پاس آئے اس وقت تو مؤدب غلام کی صورت میں اپنے والدین کے سامنے کھڑا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، اور اگلا حق یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، اللہ میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحم فرما دے، جس طرح میں چھوٹا تھا اور میرے اوپر انہوں نے رحم فرمایا۔ انسان ماں باپ کے حق دے ہی نہیں سکتا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان ماں باپ کے حق نہیں ادا کر سکتا الا یہ کہ ان کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے، اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، اس کو امام حقی نے لکھا ہے، اور جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزرے اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے۔ آج بیٹے بیویوں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی۔ احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، میں نے کہا میرے ماں باپ ہے، یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے، یہ تو میں حاصل کروں گا۔ تو ساری خدمت میں نے خود کی، جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالے میں نے بھی حضور ایسے کیا، جس طرح میرے لیے میری ماں رات جاگتی رہی میں بھی اپنی ماں کے لیے جاگتا رہا۔ جن مراحل سے میرے لیے وہ گزرے تھے، اتفاقاً میرے حالات، میرے ماں باپ کے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے اور میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ میں نے خدمت کی ہے۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کا، اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی، لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی، اور جب باپ بوڑھا ہو گیا تھا، ماں بوڑھی ہو گئی تھی، آزاد شل ہو گئے تھے، فالج میں مبتلا تھے، تو ان کے لیے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا، تو یہ کہتا تھا اللہ انہیں پردہ دے دے۔ تیری ماں نے تو کبھی تیرے لیے پردہ نہیں مانگا تھا، بیٹا لولا ہو، بیٹا لنگڑا ہو، ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے، ماں یہی کہتی ہے مالک مجھے لے لے، میرے بیٹے کو زندگی دے دے، میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں، اپنا زیور بیچ دیتی ہوں، میرے بیٹے کی صحت بچ جائے، میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، باپ کے لیے تو کہہ دے، ماں کے لیے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو، بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو، اللہ کرے اب پردہ ہی عطا کر دے۔ خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا ہے بندہ، لیکن ماں سن سکتی ہے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے۔ تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے، اور جب تو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی آرزو تھی۔ فرمایا تو جتنی مرضی خدمت کی ہے، ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا کرے؟ عرض کرے اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا، تو ان کے اوپر رحم فرما دے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرے، علماء نے یہاں بیان فرمایا ماں کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، باپ کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے، گناہگار ہو پھر بھی دعا کرے، نیکوکار ہو پھر بھی دعا نہ چھوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی اور میں حضور کا غلام، اور ماں ہر وقت اپنی دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بھائی کوئی نہیں ہے، باپ فوت ہو گئے ہیں، بہن کوئی نہیں ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، دنیا پہ رشتہ ہی کوئی نہیں سوائے ماں کے، گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے، جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ کھولنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں، لیکن ماں ہے اتفاق سے کافرہ ہے، حضور کی بات وہ سننا گوارا نہیں کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ کو اور بات آتی کوئی نہیں، وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں۔ ایک دن حضور کی بات چھیڑی، ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا، گوارا نہ ہو، چھوڑ دیا گھر کو۔ ماں تیری عظمت کو سلام، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں ہے۔ گھر سے نکلے، لیکن نکلے تو پاؤں ڈگمگا رہے تھے کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ تھا وہ بھی جاتا رہا۔ چند قدم چلے تو دل میں خیال آیا سارے دکھوں کا جو مداوع کرتا ہے میں آقا کی بارگاہ میں یہ دکھڑا کیوں نہ بیان کر دوں۔ دریائے رحمت جوش میں تھا، وہ دلوں کی حالتیں بوجھ لینے والے آقا نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہے؟ عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو۔ یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ حضور نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے اور مسلم کے لفظ ہیں اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے۔
बस ये बात सुनी हजरत अबू हुरैरा का चेहरा खिल उठा, अपने घर को दौड़ लगा दी। कोई रास्ते में मिला, कहा अबू हुरैरा इतनी तेज तो तुम कभी नहीं दौड़ते थे, आज क्या हुआ, इतनी तेज तेज क्यों दौड़ रहे हो? कहा आज ही तो देखना चाहता हूं कि घर पहले मैं पहुंचता हूं या मेरे आका की दुआ पहले पहुंचती है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। मैंने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, बेटा ठहरो मैं आती हूं। कहा इस लहजे को जान गया, इसमें मोहम्मद की बोली बोल रही है। कहा थोड़ी देर के बाद मेरी माँ आई, ताजा गुस्ल की वजह से उसके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे और मेरी माँ जिंजीर खोल रही थी, उसके लबों पे शहादत का कलमा जारी था। तो वालिदैन के लिए मग़फ़रत की दुआ करते रहें, वालिदैन की बख्शिश की दुआ करते रहें। वालिदैन जब दुनिया पे होते हैं तो अल्लाह की रहमत का घना साया होते हैं, लेकिन जब दुनिया से चले जाते हैं उनकी कब्र से भी फैज़ मिलता है और सुकून और तमानियत मिलती है। वालिदैन फौत हो जाएं तो उनके हक ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि हदीस में आता है 4 हक ऐसे हैं वालिदैन के जो मरने के बाद भी औलाद के ज़िम्मे बाकी रहते हैं। अस्सलात, उनके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ी जाए। दूसरा हक अल-इस्तिग़फ़ार लहुम, उनके लिए बख्शिश की दुआ करते रही जाए, मुसलसल दुआ की जाए बख्शिश की उनके लिए। और एक रिवायत में मैंने पढ़ा, अगर कोई बंदा उसके वालिदैन हालते नाराजगी में फौत हो गए, वालिदैन नाराज थे, मौका ना मिल सका मनाने का और वालिदैन फौत हो गए, तो हदीस में आता है कि वो कसरत के साथ, एक तो अपनी खाला के साथ, माँ अगर फौत हुई है तो बाप हुई है तो बाप के भाइयों के साथ उसने सलूक करे, बाप खुश होगा। दूसरा, कसरत के साथ अपने वालिद के लिए इस्तिग़फ़ार, वालिदा के लिए इस्तिग़फ़ार करता रहे। जब कसरत से इस्तिग़फ़ार होता रहेगा तो इसके वालिदैन राजी होंगे, अल्लाह इसके गुनाह को माफ फरमा देगा। दूसरा हक वालिदैन का ये है इस्तिग़फ़ार लहुम, उनके लिए बख्शिश की दुआ की जाए, हदीस में आते हैं। तीसरा हक बिर्रुल अस्दिक़ा, माँ की सहेलियों, बहनों और रिश्तेदारों के साथ और बाप के दोस्तों, भाइयों और रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक किया जाए। और चौथा हक इंजाजुल वाद, वादों को पूरा करना, यानी माँ ने या बाप ने जो वादे किए हुए थे, मस्जिद से कोई वादा था, मदरसे से वादा था, किसी फलाही तंजीम से वादा था, किसी गरीब से इयानत का वादा था, या उनसे उनका मामूल था इयानत करने का, तो जो उनके मामूलात हैं अच्छाई के, उनको जारी रखा जाए और उस सिलसिले को बाकी रखा जाए। तो ये 4 हक ऐसे हैं जो वालिदैन के मरने के बाद भी औलाद के ज़िम्मे बाकी रहते हैं। वालिदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जब ये साया सर से उठ जाता है तो फिर पता चलता है कितना घना साया था। साहिबो, जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो उनकी ज़िंदगी को गनीमत समझे, और जिनके वालिदैन का घना साया उनके सर से उठ गया है वो उनके लिए इस्तिग़फ़ार और कसरत दुआ से उनकी रिज़ा हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने वालिदैन की रिज़ा में ही अपनी रिज़ा को छुपा के रखा हुआ है, और ये वालिदैन इतना बड़ा सरमाया है। मैं आप हैसियत क्या रखते हैं, खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की आरज़ू की है। हदीस में आता है, इमाम सयूती ने इसको अल-हाबिल फतावा में लिखा है, इमाम हैसमी ने भी इसको कंजुल अम्माल में लिखा है। एक दिन हुजूर नमाज इशा पढ़ाने आए, नमाज इशा पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े हुए, ताहद्द नजर सहाबा थे, हुजूर को देखकर अदब से खड़े हो गए, बस आंखें छलकने लगी। फिर हुजूर ने रोते रोते कहा, लो अदरक्तु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते या उनमें से कोई एक ही जिंदा होता। इंसान ने दुखों की जिंदगी गुजारी हो, बाद में अल्लाह खुशहालियां दे दे, तो इंसान आरजू करता है कि काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, मेरे दुखों भरा दौर देखा था, आज सर पे इज्जतों की सजी हुई दस्तार भी देखते, मेरी गुर्बत देखी थी, दौलत की रेल पेल भी देखते, मेरे घर में परेशानियां देखी थी, मेरे घर के आंगन में मोहब्बतों के खिले हुए गुलाब भी देखते। आरजू करता है, तमन्ना करता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद उस वक्त इंतकाल कर गए थे जब हुजूर शक में मादर में थे, वालिदा उस वक्त इंतकाल कर गई जब उम्र 6 साल थी। अबवा की रेत के टीले हैं, मदीनातुल मुनव्वरा से वापसी है। हजरत आमना, हजरत उम्मे ऐमन और हुजूर, 3 नफूस पे मुश्तमिल ये काफिला है, 2 ऊंट हैं। हजरत आमना को बुखार हो गया, जान गई कि ये मेरा बुखार जानलेवा साबित होगा। उम्मे ऐमन को बुलाया, हुजूर का हाथ पकड़ के उनके हाथ में देते हुए कहा, उम्मे ऐमन, मेरे इस बेटे को बहफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। और फिर अपने बेटे को पास बैठाया, सर पे हाथ रखा, प्यार करना चाहा और कोई बातें करना चाही, लेकिन ज़बत के सारे पैमाने टूट गए।
आंखों से आंसू निकलने लगे। बेवा माँ ने जब अपने दुर्र यतीम के सर पे हाथ रखा तो फिर अरब की रेत के जर्रे भी रोने लगे। सैयदा आमना ने रोते हुए चंद जुमले कहे जो इब्ने हशाम ने महफूज किए। कहा, बेटा हर नई चीज ने पुरानी हो जाना है और हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूँ व जिक्री बाक, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा। व वलद तो तुहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही। जिन माओं के बेटे इतने अच्छे हों उन माओं का तज़किरा नहीं मिटा करता। ये जुमले कहे उसके बाद हजरत आमना ने आंखें बंद कर ली। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी माँ की के जस्त पे फूट फूट के रोए। रेत के टीले में माँ की तदफीन की, ऊपर मिट्टी अंढेल दी, आंसुओं का छिड़काव किया। आज हो भी क्या सकता था। मदीना तो रसूल में हुजूर की वालिदा फौत होती तो आका करीम के लिए, माँ के लिए कितने सहाबा जनाजे में आते, कितने लोगों का हुजूम होता, जन्नत से फरिश्ते भी फूल लेकर आते। लेकिन आज ना कुछ जनाजे में शामिल है। वो क्या किसी ने कहा, तुझे किन फूलों से हम कफन दें, तो जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। हुजूर आंसुओं का छिड़काव किया और उम्मे ऐमन के साथ चिमट के बैठ गए और हजरत उम्मे ऐमन ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचाया। और 8 साल की उम्र थी कि अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी इंतकाल हो गया। इब्ने हशाम ने लिखा है, जब अमीर कुरैश का जनाजा उठा तो पूरा मक्का उमड़ आया और एक बच्चा था जिसकी उम्र 8 साल होगी। वो कभी इस दीवार से लग के रोता था, कभी उस दीवार के साथ लग के रोता था। फिर शाब अबी तालिब की सख्तियां भी झीली, आमुल हुज़न का गम भी काटा, ताइफ के बाजारों में पत्थर भी खाए, पत्ते खा खा के भी गुजर औकात हुआ। मक्के के बाजारों में ओजरियां भी डाली जाती रहीं, खुदे हुए गढ़ों का सामना भी किया, बिछे हुए कांटों से भी गुजरना पड़ा। लेकिन आज वो वक्त है कि अल्लाह ने हुक्म सादर कर दिया, पत्थर मारने वाले सुन लें, कांटे बिछाने वाले सुन लें, राह में गड्ढे खोदने वाले सुन लें, मेरे नबी की आवाज से अब तो आवाज भी ऊंची ना होने पाए। उम्र का सरमाया जाया कर दूंगा, तुम्हारे नामा अमाल में एक नेकी भी नहीं रहेगी। अगर नबी से मिलना चाहते हो डायरेक्ट ना आ जाओ, पहले घर जाओ, फिर कोई चीज लो, फिर बाजार जाओ, कोई फकीर ढूंढो, उसको सदका करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ। तुम्हें पता चले किस चौखट पे आ रहे हैं। अदब के ज़ाब्ते सिखाए। खबरदार नबी के दरवाजे पे ऊंची आवाजें ना लगाना, बल्कि नबी की चौखट पे आके बैठ जाओ। नबी अपनी मर्जी से आए तो अपने दिल की हाजत कह लो। कुरान उतर चुका है, अदब की आयतें नाज़िल हो चुकी हैं। आका करीम घर से निकले, सहाबा अदब से खड़े हो गए। हुजूर की नजर पीछे पलट के 6 साल की उम्र में अबवा की रेत के टीलों में गर्दिश करने लगी और फिर आका ने रोते रोते फरमाया, काश आज मेरी माँ जिंदा होती और मैं लोगों को नमाज शाब पढ़ा रहा होता और उसमें सूरा फातिहा की तिलावत कर रहा होता। फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। मेरी माँ दरवाजे की चिलमन को सरका के कहती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। फरमाया, लोगों मैं अपनी नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुन लेता। ये माँ है जिसकी मोहब्बत को मुस्तफ़ा करीम ने भी महसूस किया है। ऊंची मसनदों पे बैठने का वो मजा नहीं जो माँ के कदमों में बैठने का मजा है। और वो क्या कहा था खुर्शीद गिलानी ने, वो कहता है कि 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो लुत्फ कहाँ जो चूल्हे पे पास बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में मजा है। और आली जनाब हजरत साहब और आला और भारी और भरकम लफ्ज सुनने में और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने में वो लज्जत कहाँ है जो माँ के ओए बबलू कहने के अंदर रखा गया है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्करा के देख लेती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। एक शख्स ने सेने हरम में अपनी माँ को अपने कंधों पे सवार करा के तवाफ करवाया और फिर हुजूर की खिदमत के पास में हाजिर हुआ। अर्ज की, हुजूर मैंने क्या अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? कहा, तू तो उसकी एक मुस्कुराहट का बदल नहीं दे सका। माँ जब मुस्कुराती है तो उसके लहजे में इतनी मिठास होती है, मैं कहता हूँ सारी दुनिया के शहद निचोड़ दिए जाएं उतनी मोहब्बत पैदा नहीं होती जितनी मोहब्बत माँ के लहजे में है। जब वो बेटे को ओए बबलू ओए मिट्ठू कह के पुकारती है, ओए बेटा कह के पुकारती है, आवाज देती है, तो माँ के लहजे के अंदर वो रस घुल रहा होता है कि हूरें भी आफरीन आफरीन कर रही होती हैं।
माओ के बेअदब हाथ जोड़ के माओ से माफी मांग लें, बाप के गुस्ताख हाथ जोड़ के बाप से माफी मांग ले। ये सरमाया जिंदगी में नहीं मिलेगा। अमूमन कदर नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। आओ माँ बाप की कदर को पहचानें और अल्लाह की रहमतों को लूटें। अल्लामा इकबाल की जब वालिदा फौत हुई तो वो फूट फूट के रोए। जवान होने के बावजूद उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे और फिर रोते रोते कहते थे, वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत ना आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेके तेरी खाक के तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा, कौन पिछले पहर उठ के दुआ करेगा, माँ ही दुआ करती है। माँ के जब हाथ उठ जाते हैं तो इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। माँ जब बोलती है और दुआ के लिए हाथ उठा देती है, अल्लाह रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है और करीब आके माँ की फरियाद को सुनता है। माँ की दुआ जो औलाद के हक में है, मजलूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ, हदीस में आता है ये 3 दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती। तो माँ की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें और वालिदैन की रिजा चाहें। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।